باقاعدہ ان کا سسٹم تھا، وہ ٹیلی فون وہاں پر موجود تھے، موبائل فونز، لوگ تھے، they would in real time pass on the information to the dashboard. بھائی بتائیں ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کائنڈلی بتائیے. اٹس ناٹ کرٹک بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ بھائی what do you imagine as a dashboard؟ بتائیے ڈاکٹر ذرا. سر ایک تو I want to clarify کہ they of course work very hard in very short time. This is not we are looking for in fact. سر اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا they overcome and the NFRCC has also overcome is this coordination with the provinces کیونکہ وہاں سے ڈیٹا آنا ہے کیونکہ یہ تو ایک سینٹرل باڈی ہے to consolidate data. So I think that was sort of the biggest challenge that they had to overcome and they put That is not a provincial board, sir. یہ تو فیڈرل لیول پہ ہمیں. سر لیکن وہ ڈیٹا کیونکہ وہاں سے آنا تھا تو they equipped and trained our districts to now input the data and you're right ابھی اس کے اندر اس کو ایسا forecasting کا mechanism کہ کہاں پہ next deluge could happen or the next downpour is going to happen, کہاں پہ کتنی inundation ہے اس وقت، کتنے گھر affected ہیں، کتنے compensate ہو گئے. ابھی that's sort of the next level of information. So we are just kind of having those conversations and of course I'm available to them. So I think the next time inshallah that we meet they would have made more progress, but I think we should certainly inaugurate the dashboard today. ڈاکٹر صاحب یہ ان کی کاوش سے تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ وہ چیز نہیں جو کہ قوم چاہتی ہے یا میں اور آپ چاہتے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے بالکل. It lacks in many ways. It is deficient to our requirements. کوئی ایک آئٹم ہے جس کی ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہو اس میں ڈیش بورڈ میں؟ ایک آئٹم بتا دیں. اس کو کھولیں، اس کو ذرا کھولیں. نہیں بتائیے نا، اس کو ذرا آپ اوپن کریں نا مجھے. اس کو آپ نیٹ سے سندھ کا بتائیں، سندھ کا. بتائیے. یہ تو اتنا سلو ہونا بھی نہیں چاہیے. دس شوڈ بی ویری ویری ہائی اسپیڈ. لاسٹ 24 آورس. لاسٹ 24 آور میں سر 4 ہے. 4. تو اگر میں پوچھوں کہ ان کی جو اپنا کمپنسیشن کتنی ہو چکی ہے وہ بتائیں گے؟ سر ان کی کمپنسیشن سر یہ 38,526.55 ملین. یہ کب تک کی انفو ہے یہ؟ سر ایز آن 30th سر. اب دیکھیں نا، یہ آپ نے بتایا کہ لاسٹ 24 آور 4 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بھی اٹس ناٹ ریئل ٹائم. آئی مسٹ ٹیل یو ویری فرینکلی دس از ناٹ ریئل ٹائم. یہ تو انہوں نے جو فیڈ کر دیا آپ نے وہ رکھ لیا ہے. اس کو آپ اپڈیٹ کریں گے، یہ ریئل ٹائم نہیں ہے. ریئل ٹائم ان دیٹ سینس کہ لائک یو یوزڈ ٹو ہیو ان ڈینگی بیکاز وہ پنجاب کے اندر ایک انٹرنل انفارمیشن تھی نا. یہاں پہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن PDMA. ڈسٹرکٹ سے PDMA جب ویریفائی کرتا ہے اس کے بعد وہ پوسٹ. سر پوائنٹ سر اگر انٹرفیسنگ ہوگی ان کی پراپر تو وہ انفارمیشن آ رہی، اور جو انفارمیشن نہیں دے رہا ہوگا پتہ چل جائے گا وہاں سے انفارمیشن نہیں آئی. یہ فوراً کو کہیں گے جی نا اب آپ نے یہ خالی پڑا ہے، بلینک ہے، آپ انفارمیشن دیں اپنی. اور خاص طور پر جو لیٹ سے میں بتا رہا ہوں، مجھے جیسا آپ نے بتایا یہ آپ کا بجلی کا، آپ کا NHA، یہ آپ کی اپنا جو پل جو کر رہے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہے. جناب یہ دیکھیں جی یہ بن رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. Sir, I think they'll get there that they understand this. This is at best it can be called as a static dashboard. It's not real time. So it is a tool which they have made. اب سر یہ جو بھی ڈیش بورڈ ہوگا that is a work in progress چلتا رہتا ہے. جتنا ڈیٹا آتا رہتا ہے اس کی سر دیکھنا اتنا بڑا ہمارے اپنا کتنے خربوں کا نقصان ہو گیا. تو اگر ہم نے یہ ڈیش بورڈ جو ہے اگر ہم نے اس قابل اس اسٹینڈرڈ کا نہ بنایا، کل کو ہماری کاپ ہونی ہے، ادھر ایجپٹ میں ہے، ادھر
آج ایز اے اسپیک شاید آج کل جنیوا میں ہو رہی ہے, پھر اور بھی آپ کے فورمز آنے ہیں. تو یہ اگر ڈیش بورڈ آپ کا اگر جو اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ دی کولوسل ڈیمیج دیٹ وی ہیو سفرڈ اینڈ آئی مین انارمس ایفرٹ وٹ وی آر میکنگ کلیکٹیولی. وہ تو آ گیا نا جی, اب تو وہ تو کیپچر ہو گیا. اب بات تو یہ ہے کہ تقسیم کیا ہو رہی ہے, رضائیاں کہاں جا رہی ہیں, بیبی فوڈ کہاں جا رہا ہے, پانی کہاں جا رہا ہے, فلٹریشن پلانٹ کہاں جاتا ہے. انہوں نے ایک مختصر وقت میں ایک بہت اچھا ٹول بنا دیا ہے. ڈاکٹر عمر صاحب ول آلسو ویلیڈیٹ دس کہ دس از اے ویری گڈ ٹول, بٹ ایز وی گو آن اس پہ ڈیٹا اور لوڈ ہوتا جائے گا تو اس کی کیپیبلٹی بڑھتی جائے گی. سر انٹرفیسنگ ہارڈلی نہیں دیکھے نا, میٹ کے ساتھ کیا پرابلم تھا ان کی انٹرفیسنگ کا. وہ انہوں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے ہیلتھ کے ساتھ فوڈ کے سب کی ونڈوز کریٹ کر دیں گے, اور وہ اکثر جسٹ میٹر آف پلاگ نہیں میں نے کرتے جائیں گے, وہ انٹرفیسنگ. پروفیسر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی اسٹنجی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ اس معیار کا جس کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یہ میری گزارش ہے. اب میں اگر پوچھ رہا ہوں کہ بھئی کلاؤڈ برس کا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی ہے کوئی چانس, دے نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو ڈیش بورڈ تو ہے ہی اسی کام کے لیے, اور کس کام کے لیے. تو آئی تھنک بتائیں بھی کتنا. امین لاکھ صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کتنا ٹائم چاہیے. اور میری عرض یہ تھی کہ آپ کی جو ہدایت آپ نے دی ہے ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے, اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اور اس کو ماڈیفائڈ اور بہتر سے بہتر کر لیں. آج میری ریکویسٹ ہوئی کہ آج اس کو اوپننگ کر دیں, آج اس کو اوپننگ کر دیں اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر لیں گے. اور تمام چیزیں لاسٹ 24 آورس اگر ہم دیکھیں گے ہاؤس ڈیمیج ہو گیا, کراپ ڈیمیج ہو گیا, کیا لنگڑیال صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے بھی کون سے ونڈو سر یہ 17 فارمز بنائے ہیں جو بتائیے نا. بتاؤ بھائی. ڈیٹا انٹر کریں گے تو پھر یہ اس پہ لائیو ہوگا. اسٹیجنگ پہ ویریفائی کر لیں. اس طرح کرتے ہیں ایس اقبال صاحب اور امین لاکھ صاحب. دس از نو ڈاؤٹ ویری گڈ ایفرٹ, اس سے تو کوئی انکار نہیں, لیکن جو جس معیار پہ ہمیں لے کے جانا ہے اس کے لیے آپ کریں. تو آج ہم اس کو پروویژنلی کر دیتے ہیں, پروویژنلی. تو آپ ایک ڈیٹ بتا دیں پھر اس کو کریں گے. دس دن کہہ رہے ہیں, لیکن سر 10 دن زیادہ ہے سر. نیکسٹ منڈے کو آپ سے اگر اجازت ہو تو سر ہم کر لیتے ہیں سر. یہ 10 دن کہہ رہے ہیں لیکن 1 ہفتہ چاہیے ہوگا سر.
ایک ہفتہ سر چاہیے ہوگا. سر جو آپ نے میٹ کا کہا ہے وہ بہت آسان ہے سر, وہ تو ایک ہائپر لنک کریٹ کرنا ہے اور وہ گوگل میپ سے پورا آ جائے گا. جی سر وہ میری مشکل آسان ہو جاتی ہے. جی بالکل, آئی ایم ویری سوری سر, آئی ایم ایکسٹریم سوری, وہ بہت آسان ہے, آپ نے بالکل بیسک چیز پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم سے مس لیپس ہو گیا سر. نہیں مطلب ایک تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. جی جی سر. دیکھیں سیکٹر صاحب بہت اچھی محنت کر رہے ہیں, آپ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں. آئی وانٹ ٹو انکریج یو, لیکن وہ چیز بنائیں جس پہ قوم کو فخر ہو. انشاءاللہ سر, ہم سب کو فخر ہو. انشاءاللہ سر. آپ اور انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں تو وہ یہ کہیں کہ ہاں جی کمال کا یہ ڈیش بورڈ ہے. بالکل انشاءاللہ سر, آپ جب آپ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو آپ کلک کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گی پوری چیز. میں ایک دفعہ ایک باہر کے ملک میں گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار پنجاب, آئی ایم ٹیلنگ یو اینڈ ناٹ ٹرائنگ ٹو اسپیک فار مائی سیلف, بالکل نہیں, مثال دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ اپنا ایک پروگرام تھا پنجاب کا, ان کے جی دکھائیں. تو انہوں نے دکھایا تو یقین کر لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس اتنا ہنر ہے جس کا حد و حساب نہیں. ان کے جی آپ بیٹھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. دس از اے میٹر آف ریکارڈ. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت دی ہے, اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے. تو بہرحال اب اس کو میرا خیال ہے اس کو امین الحق صاحب پر آج منڈے ہے تو اگلے منڈے پنجاب میں تقریباً 250 پروگرامرز ہیں ان کے پاس, یہاں پہ 5 ہیں ان کے پاس. So there is a big gap in terms of capacity also. اب یہ I think we need to also enhance the capacity. اب چودھری صاحب یہ میرا قصور تو نہیں, آپ کا اس کو کریں سر آپ نے سر 10 سال جو پی آئی ٹی بی کو دیا, میں ابھی ڈاکٹر عمر صاحب کو بتا رہا تھا, وہ ڈی جی نیم کراچی. سر ان کی جو ٹیم تھی سائمہ اینڈ 3-4 آفیسر, وہ پورے نیم کراچی پشاور لاہور ساروں میں آئی ٹی کی وہ ٹریننگ کرواتے تھے ہمیں. چلے بہرحال تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے منڈے کو ہم کریں گے جی انشاءاللہ اس کا فارمل افتتاح. تو میری اب گزارش ہے امین الحق صاحب آپ سے بھی اور ایچن آپ سے بھی, جو بھی ہیومن ریسورس آپ کو چاہیے وہ ٹیلنٹ لیں, ان کو ہائر کریں فار اے ویک. پلیز میک اٹ ورلڈ کلاس ڈیش بورڈ. اس نے آگے دہائیوں کام دینا ہے آپ کا, دہائیوں. تو اگر یہ ایک میک شفٹ کام کرنا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں بالکل. تو سو آئی لائک ٹو تھینک آل آف یو. اور جنرل اختر نواز ذرا بتائیے کیا لیٹسٹ پوزیشن ہے, ادھر آ جائیں. سر آپ نے ڈیش بورڈ کے بارے میں تو بات چیت سن لی ہے اور آپ نے اس پہ احکامات بھی دے دیے ہوئے. ایک اسپیسیفکلی آپ نے کہا تھا کہ ٹینٹس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ چیک کریں. ہم نے چاروں صوبوں سے اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے بھی چیک کیا ہے. سندھ نے ہمیں کوئی تقریباً 1,35,000 مزید جو ہے نا ٹینٹس کی, اسی طرح سے کے پی نے 30,000 جو ہے نا وہ مزید ٹینٹس کی جو ہے نا ڈیمانڈ دی ہے. پنجاب سے نہیں آئی, جی بی سے جو ہے نا نہیں آئی ہمیں ڈیمانڈ, اور اے جے کے سے بھی. اس وقت جو ہمارا شارٹ فال ہے, جو یہ ساری ڈیمانڈ ہے جتنی ہم پروویژن کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس وقت انڈیکیشنز ہیں ہماری اپنی جو پروکیورمنٹس ہیں وہ جو رہتی ہیں, پلس جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, جس طرح چائنا سے 5,000 ٹینٹ ہے ہمارا جو آنا ہے, ٹرکی سے مزید ہمیں انڈیکیشنز ہیں. یہاں پہ 2 ایمبیسیز ہیں جنہوں نے ہمیں لوکلی انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک کے پاس 500 اور ایک کے ساتھ 700 جو ہے نا ٹینٹس انہوں نے لوکلی کر کے دینے. اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی سچویشن اتنی زیادہ خراب نہیں ہے. میں تو پریزنٹیشن لائی ہوئی تھی, اگر آپ کہیں گے تو میں پریزنٹ کر کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں تقریباً جو ہے نا کوئی 70 سے 80 ہزار مزید ٹینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, جس میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ ایک ہم صوبوں کو کہیں کہ ایک پورشن اس کا وہ جو ہے نا وہ کر لیں, کچھ پورشن ہم اپنا جو ہے نا وہ فیڈریشن سے کر لیتے ہیں, پلس ہمیں جو ہے نا سر یہاں پہ جو 1-2 ایمبیسیز ہیں, جس طرح ٹرکش ایمبیسی ہے, پلس جو ہے نا کے ایس اے والے ہیں, وہ بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں, ان سے بھی ہماری جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن ہے, وہ لوکلی یہاں سے کچھ پرچیز کر کے تو ہمیں دینا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ٹینٹس ہیں جس میں جو یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے سے ایک ٹرپولنٹ شیٹس آئی تھی, جس کو بعد میں انہوں نے تقریباً 28,000 ٹینٹس کو کنورٹ کر کے جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا, وہ نہ شامل ہے. تو سچویشن اتنی جو ہے نا وہ پریکیریس نہیں ہے.
कल ही आरसी से मेरी एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि उन्होंने एक लोकल ग्राउंड बेस्ड सर्वे करवाया है जिसमें लोगों से ये पूछा कि आउट ऑफ 3 फूड, हेल्थ और शेल्टर, तो आपकी प्रायोरिटी जो है ना वो क्या है। तो तमाम लोगों ने ऑलमोस्ट मोर देन 70% ने ये कहा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो फूड, हेल्थ एंड देन शेल्टर है। तो अकॉर्डिंगली हमें भी अपनी प्रायोरिटी जो है वो इसी तरह से कि फूड हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 अभी है भी, हम इसमें फूड प्रोवाइड खुद भी कर रहे हैं, प्लस जो है ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आज सुबह भी हमारे पास डेलीगेशन आया हुआ था, उन्होंने भी जो है फर्दर इंडिकेशंस की हैं। दूसरी प्रायोरिटी सर हमारी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज शेल्टर। और शेल्टर में मैं ये भी आपको रिकमेंड कर रहा था, रियल टाइम मॉनिटरिंग से मुतालिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब जिसमें वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई, लेकिन वजीर आजम ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि इसमें भी मजीद काम करने की जरूरत है। एक हफ्ते का वक्त देते हुए उनका कहना था कि इसको मजीद बेहतर बनाकर लॉन्च